الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کر رہی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری تصویر بنائی تو تمہاری کتنی اچھی صورت بنائی، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے، اور وہ چاہتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، نیز وہ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پس چکھ لیا انہوں نے اپنے کام کا وبال، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے پیغمبر روشن نشانیاں لے کر، پس وہ بولے کیا انسان ہماری رہبری کریں گے؟ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ گمان کرتے ہیں کفار کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا جو تم کرتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے۔ پس ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ جس دن تم کو جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن یہی گھاٹے کے ظہور کا دن ہے، اور جو ایمان لے آیا اللہ تعالیٰ پر اور نیک عمل کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخی ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ انہیں آتی کوئی مصیبت بجز اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر اگر تم نے روح گردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ صرف کھول کر پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ ایمان والو، تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ہوشیار رہو ان سے، اور اگر تم عفو اور درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس اجر عظیم ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جسے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو اسے کئی گنا زیادہ کر دے گا تمہارے لیے، اور بخش دے گا تم کو، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بڑا حلم والا ہے، ہر عیاں اور نہاں کو جاننے والا ہے، سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا منافقین کا حال کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر قسمیں کھاتے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتے ہیں، مگر
پیچھے مخالفت اور سازشیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں مہریں لگ گئیں اور وہ ہدایت سے بہت دور ہو گئے۔ یہ منافق شکل اور لباس، گفتگو کے لحاظ سے بڑی کشش رکھتے، اس لیے مخلوق کو گمراہ کر لیتے ہیں۔ پس ان کی منافقت ظاہر ہوئی، ان کو معافی مانگنے کے لیے کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور وہ بدبخت نہیں سمجھے کہ آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے بھاگ جانے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ بھوکے ہو کر تتر بتر ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن ابی غزوہ بنو مطلق کی جنگ میں ذلیل ہونے پر کہہ رہا تھا کہ وہ مومنوں کو مدینہ پاک میں داخل نہیں ہونے دے گا، لیکن اس کے اپنے ساتھی اس کے مخالف ہو گئے اور وہ ذلیل ہوا۔ اب مومنین کو حکم ہوا کہ اولاد اور اموال کے معاملے میں مشغول ہونے کی وجہ سے یاد الہی سے غافل نہ ہوں۔ یاد الہی ہی مومنوں کا آسرا اور سہارا ہے، اسے چھوڑنے سے مومنین گھاٹے میں چلے جائیں گے۔ اور حکم ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کھلے دل سے کرو، تاکہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم کو حاصل ہوں، ورنہ موت کے بعد افسوس کرو گے، اور موت آ جائے تو مہلت نہیں ملتی۔ آج کے فرمان میں پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف سنائی گئی کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور سب خواہ کافر ہیں یا مومن ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اسی نے آسمان اور زمین بنائے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، انسان کو اعلیٰ ترین شکل میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، خفیہ ہو یا ظاہر، دونوں کے حال کا بھی واقف ہے۔ جو پہلے لوگ گزرے انہوں نے کفر کی وجہ سے دردناک عذاب حاصل کیا۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، مکمل نشانیاں لے کر تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ضرور اٹھایا جائے گا اور پھر ان کو ان کے اعمال سے باخبر کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نور نازل ہوا اس پر ایمان لاؤ۔ اس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور وہ بہت سخت دن ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے، اور کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے، پس اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام مخلوق کو پہنچا دیا، اب ماننا اپنی قسمت ہے۔ مومنین کی بعض بیویاں شوہروں کے مخالف بھی تھیں، تو حکم ہوا کہ ان پر مہربانی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس سے ڈرو، اس کے حکم پر عمل کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر بدلہ دے گا۔ اور یاد رکھو، جو اس طرح اپنے نفس کو لالچ سے پاک کر لے گا وہی نجات پانے والا، دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ صاف ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حقدار، نفس پر قابو پانے والا، خواہش نفسانی سے چھٹکارا پانے والا ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ یہ سعادت صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو سکتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے پیسا فرمایا ہم یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔